وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم عزیز ساتھیو، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور دوسری آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے پڑھی اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کا جو خانوادہ ہے، ان کے بیٹے اسماعیل، اسحاق اور پھر یعقوب، اور یعقوب کے بیٹے یوسف، اور ان کی 3-4 پشتوں تک جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ تھا، اس کے باوجود بھی جو ایک فکر تھی اس نبوت کے گھرانے کے اندر، وہ فکر یہ تھی کہ کیا میرے بعد میری اولاد اسی دین کے اوپر گامزن رہے گی، اسی دین کو اختیار کرے گی، اسی بار امانت جو توحید کا انہیں دیا گیا ہے اس بوجھ کو ہو جائے گی، آزاد ہو جائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا کامیابی انسانی کے لیے ایک یادگار کے طور پر اس واقعے کا تذکرہ کیا تھا کہ مسلمہ گوشت کی معافی ہے، اور پھر وہ اپنے اہل عیال، اپنے گھر والوں کے مطابق، اپنے بچوں کے مطابق جو دامنگیر تھی، وہ یہ تھی کہ میرے بچے میرے بعد کیا کریں گے. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے یہ سوال کیا سب سے پہلے کہ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے. لوگوں نے جواب دیا، اولاد نے، بچوں نے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الہ واحد ونحن لہ مسلمون، کہ ابو جان ظاہر سی بات ہے کہ ہم آپ کے بعد آپ کے معبود کی، آپ کے خدا کی، آپ کے اللہ کی ہم عبادت کریں گے، اور اس معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کے آباء و اجداد کا معبود ہے، یعنی اسحاق ہے، ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو آپ کے آبا گزر چکے ہیں، ان کا جو دین تھا، ان کا جو مذہب تھا، ہم اسی کے اوپر گامزن رہیں گے اور اسی کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے رکھیں گے. اور وہ کون سے معبود ہیں؟ الہ واحد، وہ ایک ہی خدا ہے. ونحن لہ مسلمون، اور بے شک ہم سب کے سب جو ہے مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابعدار ہیں. اور جو اس کے اندر ایک آیت ہے آخری میں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ اللہ نے فرمایا آخری میں، یہ تو ایک امت تھی، ایک جماعت تھی جو گزر گئی، انہوں نے کیا اعمال کیے اس کا حساب انہیں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ،
لیکن اب تمہارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم کیا اعمال کرنے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں تم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا اعمال کیا اور تم نے اپنے بچوں کو کیا سبق دیا۔ یہ وقت جو چھٹیوں کا گزر رہا ہے بچوں کے لیے، 40-45 دن کا یہ وقفہ بہت ہی اہم وقفہ شمار کیا جاتا ہے بچوں کے لیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سنہرے اور ضروری موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دلائی جائے۔ گھر کے اندر باضابطہ اس بات کا نظم و ضبط ہو کہ بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام و اہتمام ہو۔ اسی طرح تمام کے تمام مکاتب اور مدارس اور جو مساجد ہیں اس کے اندر بھی اس بات کی خاصی ضرورت ہے کہ اس گرما کی تعطیلات کے اندر بچوں کے لیے اسلامی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو، جس کے اندر کم سے کم قرآن مجید ناظرہ سے پڑھایا جائے۔ اسی طرح کچھ مخصوص صورتوں کو یاد کروایا جائے، کلموں کی طرف توجہ دلائی جائے، کچھ فقہی مسئلہ و مسائل سے بچوں کو واقف کروایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے چند چیپٹر اور خاص پہلوؤں کو بچوں کے سامنے رکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی بہترین فائدہ مند جو ہے ایک چیز یہ ثابت ہو سکتی ہے اگر ان چھٹیوں کے اندر اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، استعمال کیا جائے۔ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ دینی علوم کافی ہے، بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اتنا تعلیم حاصل کر لے، دنیاوی تعلیم جس کو آج ہم نے یا پھر یوں کہیے تو انگریزوں نے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو دو حصوں میں منقسم کر دیا، تقسیم کر دیا، ورنہ قرآن مجید کا جو اعلان تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد تمام کے تمام جو اشیاء ہیں، جو چیزیں ہیں دنیا کی، ان کے نیمز حضرت آدم کو سکھلائے اور اس اشیاء کے اندر کیا اثرات ہیں، ان اثرات کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلایا، اور یہی اشیاء جو چیزیں مختلف ہیں ان چیزوں کو جاننے کے بعد اس کے کیا اثرات ہیں، ان چیزوں کو جاننے کا نام ہی سائنس ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نے جو علم کی تعریف کی ہے، علم کا مطلب ہی ہے ڈکشنری کے اندر سائنس، لہٰذا ہم اپنے بچوں کو جہاں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے اوپر بھرپور کوشش کرتے ہیں اور اپنی موٹی اور گاڑھی رقم کو خرچ کرتے ہیں، اس دنیاوی صنعت اور حرفت کے حصول کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی ایک خاص رقم کا استعمال کریں۔ یہ ضروری ہے، ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ ہمارے پاس اگر کپڑے پھٹے پرانے ہوں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اگر ہمارے جوتے پھٹے ہوئے ہوں اور جوتوں میں کئی سوراخ آ جائے اور ہمیں جو ہے چھت والے مکان کے علاوہ اگر جو ہے ٹینٹ کے اندر بھی رہنا پڑے تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا بچہ اگر جاہل رہتا ہے تو پھر جو ہے یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ ہم نے جو قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، آیت نمبر 60، جس کے اندر پروردگار عالم نے مسلمانوں کو کئی چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ وہاں پہ مسلمانوں کو اپنے ملک کی دفاع کے لیے، اسلام کی بقا، اس کی حفاظت اور اس کی صیانت کے لیے کون کون سے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، پروردگار عالم نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا سن 2 ہجری کے اندر، رمضان کے مہینے میں۔ مسلمانوں کے پاس گھوڑوں کی تعداد بہت کم تھی، اور آج جس طریقے سے پورے عالم کے اندر جو ایک دوسرے سے مقابلہ ہے، اسلحہ کا مقابلہ، ہتھیاروں کی دوڑ، اسلحہ سازی، یہ ہتھیار بنانے کے کارخانے،
اور ایک سے ایک جو ہے ٹیکنالوجی کی دور ہے آج اس پوری دنیا کے اندر. جس طریقے سے آج یوں سمجھیے کہ ایٹم بم کا مسئلہ ہے یا پھر بڑے بڑے ہتھیار کا مسئلہ ہے، ایٹمک ہتھیار جتنے بھی ہیں یہ تمام کے تمام ہتھیاروں کے مقابلے میں اس زمانے کے اندر یہ گھوڑے ہی جو ہے کام آتے تھے. اور گھوڑوں کی اہمیت آج بھی اس قدر ہے کہ بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جنگ کے موقع سے ان مقامات کو گھوڑوں کے علاوہ ہم سر نہیں کر سکتے، اس پہ فتح حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے آج بھی ہر حکومت کے پاس آپ دیکھیں گے کہ بہترین سے بہترین گھوڑے ہوتے ہیں اور گھوڑ سوار موجود ہوتے ہیں. پولیس کے اندر، آرمی کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو گھوڑوں کی بڑی اہمیت تھی اس زمانے میں. جس طریقے سے آج جو ہے ایٹمی طاقت دنیا کے سامنے موجود ہے، ایسی ہی طاقت اس وقت گھوڑوں کی تھی. تو اس وقت کے اعتبار سے پروردگار عالم نے فرمایا کہ چونکہ میدان بدر کے اندر گھوڑوں کی تعداد تھی بہت کم، اور اس سے پہلے آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ سَبَقُوا، کہ وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ وہ چھوٹ گئے ہیں. انہم سبقوا، قرآن نے کہا انہم لا یعجزون، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتے. یہ کفار جو ہیں، بعض کفار ایسے تھے کہ جو میدان بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے تو وہ بچ گئے، اور بعض کفار ایسے تھے کہ جو میدان بدر کے اندر لڑنے کے لیے آئے تو تھے لیکن آخری میں شکست کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگے اور اپنی جان بچا کر نکل گئے. تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ انہم لا یعجزون، تم جنگ میں شریک ہو کر بھاگ گئے ہو، بچ گئے ہو، اور تم میں بعض وہ ہے کہ جنہوں نے جنگ میں شرکت ہی نہیں کی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے ہو. اس دنیا کے اندر بھی اللہ تمہیں پکڑے گا، اور اگر تم اس کی پکڑ سے بچ گئے تو آخرت کے اندر تو تمہاری گرفت بالکل یقینی اور پکی ہے. انہم لا یعجزون. اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، او مسلمانوں اب تمہارے لیے وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی مقدور کے مطابق، اپنی استطاعت اور اپنی طاقت و قوت کے مطابق وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان کے لیے، ان کافروں کے لیے، ان دشمنان اسلام کے لیے جو تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے تم اب جو ہے جنگی گھوڑے تیار کرو. من قوہ، اور اپنی عددی یعنی مین پاور جس کو کہا جاتا ہے، عددی نفری فوجی قوت اور فوجی طاقت کو تم جمع کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور بندھے ہوئے گھوڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا یہاں. ایک بندھے ہوئے گھوڑے، اور میں نے آپ سے کہا کہ میدان بدر میں گھوڑوں کی قلت تھی مسلمانوں کے پاس، تو کہا گیا کہ اب جو ہے تم گھوڑوں کو تربیت دو اور اسپیشل گھوڑوں کو تیار کرو تاکہ میدان جنگ کے اندر جو ہے تمہیں گھوڑوں کے ذریعے سے جانا پڑے اور تم جو ہے دشمنوں کا مقابلہ کر سکو. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کہیں پہ جنگ کے اندر جانا ہے تو جس کو جو ملا نکل جاتا تھا، لیکن اب جب جو ہے جنگ بدر کا یہ معرکہ پیش آیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ اب تم اپنی اجتماعیت کو مزید مضبوط کرو اور آلات حرب اور جنگ کے سامان جو ہے تم اب مہیا کرو، اور جنگی اسلحہ اور جنگی ہتھیار کے اندر تمہارے لیے سب سے بہترین اس وقت کی طاقت و قوت ہے وہ گھوڑا ہے. لہٰذا گھوڑے بھی پیدا کرو اور گھوڑے کو تیار کرو، تربیت دو، اور تم گھوڑ سوار کو بھی تربیت دو، یعنی اپنی فوجی طاقت و قوت کو بھی جو تم بہت مضبوط کرو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، دو لفظ استعمال کیا، رباط الخیل گھوڑا کا، اور من قوہ، یہ جو قوہ کا لفظ ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو قوت کا جو لفظ ہے یہ مختلف مہمات کے اوپر، مختلف حالات میں، مختلف زمانے میں مختلف طرح کی یہ قوت و طاقت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا، اور آج بھی اس آیت کے انڈر میں وہ تمام کے تمام مسلم ممالک آ جاتے ہیں جو آج بالکل مفلوج، اپاہج بنے ہوئے ہیں اور کسی دوسرے کے محتاج ہیں کہ وہ آ کر کے ہماری حفاظت کریں. خود انحصاری سے بالکل غافل ہے، وہ مفلوج اور اپاہج بنے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے یہ آیت
ایک سبق کا درجہ رکھتی ہے بہترین، کہ وہ آج انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اسلامی ملکوں کو بچانے کے لیے، وہاں کی عوام کو بچانے کے لیے انہوں نے کس حد تک کام کیا ہے۔ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بہت ہی خوب لکھا تھا کہ آج عرب کے صحراؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے ذخائر وہاں پہ رکھے ہیں۔ اللہ نے ان کو گیس کی طاقت دی ہے، اللہ نے ان کو پیٹرول کی طاقت دی ہے، لیکن یہ تمام کی تمام جو پیٹرول اور گیس کی طاقت ہے اور ان کی جو دولت ہے، یہ تمام کی تمام اکثر و بیشتر دولتیں یہ یورپی ممالک کے بینکوں کے اندر جمع ہو جاتی ہے، اور پھر شاہ پرستی، عیش کوشی اور جو ہے نفس پرستی اور آسائش و آرام کی طلبی کے اندر یہ تمام کی تمام دولت یا تو وہ خرچ کر ڈالتے ہیں، یا ان دولت کے اوپر یورپین کا یا غیروں کا قبضہ ہو جایا کرتا ہے، لیکن وہ اپنے ملک کے اندر سائنس، ٹیکنالوجی، اسلحہ سازی کے کارخانے، ہوائی اڈے، فوجی چھاونیاں، بحری بیڑے، یہ تمام کی تمام چیزوں کو کرنے سے یہ تمام کی تمام ممالک اسلامیہ بالکل غافل اور بے بہرہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کیا کر رہا ہے، وہ پاکستان سے مدد لے رہا ہے، لیکن پاکستان کی حالت خود ایسی ہے، معاشی بحران کا اس قدر وہ شکار ہے کہ خود اس کو کھڑے ہونے کی طاقت و قوت نہیں ہے۔ وہاں پہ آمریت ہے اور فوج کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے سیاست کے اوپر، حکومت کے اوپر، یہ سیاسی تمام کے تمام مہرے فوج کے سامنے دبے ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ بادشاہت اس قدر سر چڑھ کر بولتی ہے کہ وہ فوجی قوت کو بالکل دبا کے رکھتے ہیں، اس کو پنپنے نہیں دیتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم ایران کی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خمینی کا جو ہے وہ اسلامی انقلاب کیوں کامیاب ہو گیا۔ آج دنیا دنگ رہ جاتی ہے کہ ایران کے لوگوں کے اندر اس قدر ہمت و قوت کیسی ہے۔ یو ایس کہتا ہے کہ ہم تمہارے پاور پلانٹ کے اوپر حملہ کر دیں گے، پوری کی پوری قوم نکل کر سامنے بیٹھ کر کے وہاں پہ گانے بجانے کرتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اڑانا ہے اڑا دو، ہم سب اڑ جائیں گے۔ یہ حمیت، یہ غیرت، یہ اجتماعیت، یہ اتحاد، یہ یونٹی ان کے پاس آئی کہاں سے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایجپٹ کے اندر اخوان المسلمین ایک انقلاب بن کے ابھری اور پھر جو ہے وہ سازش کا شکار ہوئی اور ختم کر دیے گئے۔ پاکستان کے اندر انقلاب برپا ہونے کو ہوا، کوششیں کی لوگوں نے، لیکن اسلامی انقلاب نہیں آ سکا، اس کو بالکل دبا دیا گیا۔ لیکن آخر ایران کے اندر یہ اسلامی انقلاب روح اللہ خمینی کی طرف سے آیا کیسے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، اور ہمارے پاس قوم علماء کو مانتی نہیں ہے، علماء کی عزت نہیں کرتی ہے، خطیبوں کی عزت نہیں کرتی ہے اور اماموں کی عزت نہیں کرتی ہے۔ یہ سب سے بڑا وبال ہے کہ ہماری امت مسلمہ کے اندر اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے، اتحاد نہیں ہے۔ آخر اہل تشیع کے پاس اتنا زیادہ اتحاد کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس انقلاب، کوئی بھی انقلاب، ایرانی انقلاب روح اللہ آیت اللہ خمینی کا جو بالکل دنیا کے سامنے سر چڑھ کر بولنے لگا اور اس نے جو ہے بہت بڑی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ہمارے پاس جو اہل تشیع کے پاس جو علماء کی، ان کے لیڈر کی جو قدر و منزلت ہے، جو عزت ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ کہیں بھی جو ہے مسلمان کامیاب نہیں ہوتے، کوئی بھی انقلاب کامیاب نہیں ہوتا ان کا۔ ان کے پاس علماء کی بڑی عزت ہے، ان کے امام کی بڑی قدر و منزلت ہے، اور جو ایک حصہ ہے خمس کا اپنے مال کے اندر سے اس کا جو ہے نا باضابطہ ایک سہم امام کے لیے، ایک متعین حصہ امام کے لیے ہوتا ہے، اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیڈر کے پاس ایک حصہ چلا جاتا ہے ان کے مال کا، اور اس طریقے سے ان کے جو امام ہوتے ہیں اور ان کے جو یہ بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ بڑی جو ہے عیش و عشرت کی، یعنی اچھی زندگی، عیش و عشرت کیا کہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ہمارے امام کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سائیکل چلاتے چلاتے اگر کل گاڑی خرید لیا تو بول دے گا کل تو سائیکل چلا رہا تھا، آج گاڑی کہاں سے لا لیا بھائی اچانک۔ مندر کے پجاری کے پاس کتنی رقم جاتی ہے اور کس طرح جو ہے وہ عیش کوشی میں رہتا ہے، کوئی اس کی طرف نظر نہیں دوڑاتا۔ لیکن یہ بہت بڑی جو ہے ایک حرمہ نصیبی کی بات ہے کہ جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اسی امام کو ہم جو ہے بالکل اپنے پاؤں کی جوتی بنا کر کے رکھے رہتے ہیں۔ تو یہ اماموں کی قدر و منزلت امت مسلمہ کے معاشرے کے اندر بہت گری ہوئی ہے، اس کے اندر بہتری کی ضرورت ہے۔ جب امام کی قدر و منزلت ہوتی ہے اور امام جب کوئی بھی حکم دیتا ہے تو ساری کی ساری قوم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور یہی کسی انقلاب کی سب سے بڑی طاقت و قوت ہوتی ہے۔ اور پھر اتحاد و اتفاق،
یوں ہی پیدا نہیں ہو جاتا۔ میں اپنی بات کے لیے تیار ہوں منوانے کے لیے، آپ اپنی بات منوانے کے لیے تیار رہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ایمان اور عمل صالح یہ آپس کے اندر اتحاد و اتفاق کی کسوٹی ہے۔ جب تک کہ انسان نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان ہے، رسول کا نافرمان ہے، مسجد سے کچھ دور ہے اور اپنے بڑوں کی عزت و توقیر نہیں کرتا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ الفت، یہ محبت، یہ مودت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا قانون ہے آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، عمل صالح کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اب پروردگار عالم اپنے رحم و کرم سے تمہارے آپس کے درمیان کیا کر دے گا؟ محبت پیدا کر دے گا، اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ جو ایرانی انقلاب ہمیشہ کامیاب رہا اور بڑی سے بڑی طاقت اور قوت کو اس نے جو ہے شکست دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور قوہ جو قوہ کا لفظ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آج مسلم حکمرانوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو بالکل بالائے طاق رکھ دیا، پس پش ڈال دیا اور اسلحہ سازی کے میدان میں، نفری طاقت اور فوجی طاقت کے میدان میں، بحری بیڑے کے معاملے میں، فضائی حملے کے معاملے میں انہوں نے دوسروں کو اپنا امام بنایا، لیکن خود جو ہے وہ اپنی دولت اور اپنی طاقت و قوت کو جو ہے دولت کے ذریعے سے بڑھاوا دینے کی کوشش نہیں کی اور دنیا کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی۔ اسی لیے آج مسلمانوں کا خون پانی سے بھی کہیں زیادہ سستا ہو چکا ہے اور مسلمان پوری عالم کے اندر جو ہے ذلت و خواری کا جو ہے شکار بنے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم جو ہے اپنی فوجی طاقت کو مضبوط کرو اور جو ہے اپنے گھوڑے کو بھی جو ہے تم فوجی طاقت و قوت کے لیے مشق کراؤ اور اس کی تربیت دو۔ کیوں؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ تم اپنی اس طاقت و قوت کے ذریعے سے جو اعدائے اسلام ہیں، جو اعدائے مسلمان ہیں، جو مسلمان کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں، جو اسلامی ریاست کو ختم کر دینا چاہتا ہے، جو تمہارے ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں، تم ان کے لیے ایک بالکل خوف بن کر کے جو ہے دنیا کے سامنے آ جاؤ۔ جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان طاقتوں کے سامنے تمہاری طاقت سے ان کو ڈر اور خوف محسوس ہونے لگے۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، اس اسلحہ سازی، اس فوجی طاقت و قوت کے ذریعے سے تم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ان کو خوف زدہ کر دو۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ، اور یہ ایک دشمن تمہارے سامنے ہے جو مقابلے کے لیے آ جایا کرتے ہیں، جیسے کہ کفار مکہ تھے، کئی بار مسلمانوں کے سامنے آئے مدینہ کو اچک لینے کے لیے، مدینہ کو مٹا دینے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کر دینے کے لیے میدان میں سامنے آئے کفار مکہ، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے گروہ بھی تھے جو ابھی تک سر نہیں اٹھایا تھا انہوں نے۔ تو وآخرین من دونہم، یعنی ایک جماعت تمہارے سامنے ہے جو کھل کر میدان میں آتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی تمہارے سامنے نہیں آئے ہیں لیکن عنقریب وہ نمودار ہوں گے، اور ہوئے۔ ایرانی لوگ بعد میں سر اٹھائے، غسانی بعد میں سر اٹھائے، اہل روم بعد میں سر اٹھایا، اور وآخرین منہم من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے لیکن اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن مجید نے کہا وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ اب یہ اسلحہ سازی، فوجی قوت، بحری بیڑے، یہ تمام کے تمام کس طرح ہوں گے؟ یوں ہی تو نہیں ہو جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جہاں تم اپنے کپڑوں کے اوپر، اپنی بلڈنگ کے اوپر، اپنی کار کے اوپر مال خرچ کرتے ہو، تم اسلحہ سازی کے کارخانے تیار کرو گے، تم گھوڑے تیار کرو گے، تم فوجی چھاونیاں تیار کرو گے، بحری بیڑے تیار کرو گے، تو پھر تمہارے لیے پیسے کی ضرورت پڑے گی، تو اب خرچ کرو۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اب تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، فوجی قوت بنانا، ہتھیار بنانا، کارخانہ بنانا، کس لیے؟ تاکہ تم اپنے دشمنوں سے مقابلہ کر سکو، اسلامی ملکوں کی حفاظت ہو، مدینے کی حفاظت ہو، تو اب تم اس کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ یہ خرچ کرنا، کارخانہ بنانا، اسلحہ کا گھوڑے تیار کرنا، فوجی قوت کو بنانا، یہ کس لیے ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے یوفی الیکم، تو اس کا پورا پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔
وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ بالکل ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک قوہ کا لفظ ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قوہ سے مراد فوجی طاقت بھی ہے، اور قوہ سے مراد وہ جماعت بھی ہے کہ جو جماعت دینی تعلیم حاصل کر رہی ہو، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہو، سائنس کی تعلیم حاصل کر رہی ہو، وہ تمام کے تمام اس کے اندر ہیں کہ جو اسلام کے خلاف اٹھنے والی آواز، الحاد و دہریت اور کفر کی آواز، قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف الحاد و کفر کی جو آندھی اٹھے گی، اس آندھی کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ چراغ کو روشن کرنا ضروری ہے۔ یعنی آدمی کے ہاتھ کے اندر قلم بھی ہو، آدمی کی زبان میں طاقت بھی ہو، اور آدمی کی جسمانی طاقت بھی ہو کہ وہ اسلام کے خلاف ہر اٹھنے والی آواز کا یا تو فوجی طاقت کے ذریعے سے جو ہے جواب دے سکے، اپنی زبان کے ذریعے سے جواب دے سکے، اپنے قلم کے ذریعے سے جواب دے سکے۔ وہ اللہ کے رسول نے فرمایا جاہدوا المشرکین، کہ مشرکوں سے جہاد کرو، تلوار کے ذریعے سے، نفس کے ذریعے سے، والسنتکم، اور اپنی زبان کے ذریعے سے بھی۔ تو پھر اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا یہ بھی ایک بہت بڑی تربیت ہے اسلام کی حفاظت اور اس کی بقا کے لیے۔ اسلام کی حفاظت اور اس کی بقا اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس ماحول کے اندر کہ آج مدارس کے اوپر جو ہے دشمنوں کی نگاہیں ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں کہ ایک تو کسی ملک کی پولیس ہوا کرتی ہے تمام کے تمام حالات کو سنبھالنے کے لیے، لیکن آج کل نئے نئے الگ الگ گروپ میں نئی نئی پولیس نظر آنے لگتی ہے۔ کہیں بھی جاتے جاتے ایک بھیڑ کو پکڑ لیتی ہے اور میڈیا سامنے آ جاتی ہے، بھائی بچے سے پوچھتی ہے کیا پڑھتے ہو؟ میں قرآن پڑھتا ہوں مدرسے کے اندر۔ قرآن میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ اس طرح کی جو ہے عجیب و غریب جو ہے باتیں اور حرکتیں اور سوالات کیے جاتے ہیں۔ پھر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جب تک ہماری یہ جماعت اس اسٹیٹ کے اندر ہے ہم جو ہے یہ اسلامی جہادیوں کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ ارے بھائی بچہ پڑھ رہا تھا، اب قرآن کا پڑھنا بھی جہاد ہو گیا اور جو ہے نماز کا پڑھنا بھی جہاد ہو گیا۔ عجیب و غریب باتیں اور دعوے کیے جاتے ہیں اور کوئی اس کے اوپر پکڑ نہیں کرتا، نکیل کسنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها فقال قائل نحن من قلة يومئذ قال بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب میری امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ دنیا کی تمام قومیں مسلمانوں کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها فقال قائل، تو کسی پوچھنے والے نے سوال کیا اللہ کے رسول نحن یومئذ قلۃ، کہ کیا اس دن ہم بہت کم تعداد میں ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قال بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، نہیں تم اس دن بہت بڑی تعداد کے اندر ہوگے، تم بہت بڑی تعداد میں، لیکن تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ سیلاب کے اندر جو پانی کے روانی کی وجہ سے سائڈ میں جو جھاگ آ جایا کرتا ہے سفید سفید یا خس و خاشاک بازو آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تمہاری مثال اس جو ہے سیلابی پانی کے بازو میں بہتے ہوئے خس و خاشاک اور اس جھاگ کی طرح ہوگی۔ تمہاری دنیا کے اندر کوئی وقت کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر تمہاری قدر و قیمت اور دشمن تم پہ اٹیک نہ کرے، حملہ نہ کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ جو آج مسلم ممالک ہیں ان کے لیے اس وقت ایران اور اسرائیل کی یہ جنگ ایک بہترین نمونہ ہے کہ وہ اس قرآن مجید کی آیت کو سامنے رکھ کر کے اپنا محاسبہ کریں اور کوشش کریں کہ ہم دنیا کے سامنے کس طرح آنکھ سے آنکھ ملا کر باتیں کر سکتے ہیں اور کیا کمی ہے جس کو پورا کیا جائے اور ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کسی نے پھر سوال کیا فقال قائل یا رسول اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی۔ بھائی وہ بڑے بڑے ایٹمی ہتھیار لے کر تمہارے سامنے آ جائیں اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہاری ہیبت ان کے سامنے کہاں ہے، ان کے دلوں میں، بلکہ دشمنوں کی ہیبت تمہارے دلوں میں آ گئی۔ وہ تمہارے تمام کی تمام چیزوں پہ
قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تمہارے تمام کے تمام مینس کو جو ہے وہ حاصل کر لینا چاہتے ہیں، تمہاری ہیبت تو ختم ہو گئی، تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْمَحَابَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قلب کے اندر ایک محابہ ڈال دے گا۔ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ، وہ وہن ڈال دے گا۔ وَمَا الْوَهْنُ، وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ آج یہی صورتحال ہے کہ آدمی اپنی دنیا بنانے کے اندر اس قدر مگن ہے کہ موت سے اس کو قدم قدم پہ ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے۔ جب ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے، تراشنے کے لیے آ جاتی ہیں، اور مسلمان جو ہے بہت آسانی کے ساتھ اپنا سر جھکا دیا کرتا ہے۔ وقت کا دامن تنگ ہے، 5 منٹ اور میں لینا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے اس ایک واقعہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو تمام کے تمام مسلم ممالک کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے۔ اسرائیل نقشے کے اندر سب سے چھوٹا 90 لاکھ کی آبادی، لیکن اتنی بڑی طاقت یعنی ایران جیسی طاقت سے ٹکرا رہا ہے۔ 1973 کے اندر عرب اسرائیل جنگ ہوئی اور عربوں کو شکست فاش کا منہ دیکھنا پڑا۔ وجہ کیا تھی؟ 1973 کے 1969 کے اندر ایک آئرن لیڈی اسرائیل کی پرائم منسٹر بنی تھی، جو آئرن لیڈی کے نام سے مشہور ہے، گولڈا میئر اس کا نام تھا۔ 1969 کے اندر جب یہ اسرائیل کی پرائم منسٹر بنی اور یہ اسرائیل اور عرب کے درمیان جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، اسی دوران یو ایس سے ایک سینیٹر آیا ہوا تھا اسرائیل کے اندر، اور پھر یہ گولڈا میئر اور امریکہ کے سینیٹر کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ گولڈا میئر نے جو پرائم منسٹر ہے اسرائیل کی، اپنے گھر اس کو بلایا، خاطر تواضع کیا، کچن کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھا دیا۔ امریکہ کے سینیٹر کو کچن میں گئی، چائے بنانے کے لیے اس نے چولہے کے اوپر دودھ یا جو بھی ہے رکھ دیا اس نے پتی، اور آ کر بات کرنے لگی وہ امریکہ کے سینیٹر سے، گولڈا میئر نے۔ اس کے بعد جب چائے کی خوشبو آئی تو وہ خود گئی اندر، 2 کپ چائے لے کر کے آئی یا 3 کپ دونوں نے پیا، اور ایک باڈی گارڈ کھڑا ہوا تھا امریکہ کے سینیٹر کا گیٹ کے اوپر، اس کو بھی پلایا۔ آپس میں گفت و شنود ہی بات چیت ہوئی اسلحہ کے متعلق، ہتھیاروں کی ڈیل کے متعلق۔ باتوں بات میں جب وہ چلنے لگے تو گولڈا میئر نے کہا کہ ہتھیاروں کی جو ڈیل میرے آپ کے سامنے ہوئی ہے، مجھے اس پہ اتفاق ہے، میں اس ڈیل کو قبول کرتی ہوں، آپ اپنی سیکریٹری کو بھیج دیجئے، میں اپنی سیکریٹری کو بھیجتی ہوں تاکہ تحریری طور پہ یہ معاہدہ طے ہو جائے۔ بہرکیف یہ ہتھیاروں کی ڈیل امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں ہو گئی، اور ڈیل کرنے والی جو ہے اسرائیل کی یہ پرائم منسٹر ہے، لیڈی، آئرن لیڈی گولڈا میئر۔ اور اس کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی ہتھیار، وہی توپ عربوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے 1973 کی جنگ کے اندر، اور عربوں کو اس بوڑھی لیڈی نے بہت ہی زبردست طریقے سے شکست فاش دیا۔ یہ وہی ہتھیار کی ڈیل تھی جس کی بنیاد پہ عرب جو ہے شکست کھا گئے۔ اتنے تمام کے تمام مل کر کے بھی اسرائیل چھوٹے سے ملک سے نہیں لڑ سکے۔ بعد میں چل کر کے واشنگٹن پوسٹ کے ایک صحافی نے، ایک جرنلسٹ نے انٹرویو لیا تھا گولڈا میئر کا، اور اس سے پوچھا تھا کہ کچھ دنوں پہلے ہتھیار کی اس ڈیل کو اسرائیل کی کابینہ نے رد کر دیا تھا کہ نہیں، اتنی بڑی رقم ہم جو ہے ہتھیار خریدنے پہ خرچ نہیں کر سکتے، یہ تو 1 سال تک جو ہے نا تمام کے تمام جو ہے اسرائیلیوں کے چولہے جلنا مشکل ہو جائیں گے، ہم اس ڈیل کو نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے۔ اور اس وقت اسرائیل معاشی بحران سے بھی گزر رہا تھا، اس کی فائنینشیل کیفیت اچھی نہیں تھی۔ تو واشنگٹن پوسٹ کے جرنلسٹ نے گولڈا میئر سے سوال کیا کہ آپ نے آخر یہ ڈیل کیسے کروا لی؟ تو اس نے کہا کہ میری ایک منطق تھی کہ اگر ہم بھوکے رہ جائیں کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے جو اپنی منطق پیش کیا تھا اسرائیلی کابینہ کے سامنے کہ دیکھو، دنیا کے اندر کوئی بھی قوم جب فاتح ہوتی ہے، سکسیسر، فاتح، جیتنے والی، تو سارے کی ساری دنیا اس کو ایک فاتح قوم کی حیثیت سے جانتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے جوتے میں کتنے سوراخ تھے،
وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے ٹیبل پہ مکھن اور بریڈ اور اس طریقے کے جو ہے اور مرغوبات چیزیں موجود تھی یا نہیں تھی، وہ کتنے انڈے کھائے اور ان کی رہائشی زندگی کیسی ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا، بلکہ کسی قوم کو دنیا کے نقشے میں فاتح کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ اور میں چاہتی ہوں کہ اسرائیل دنیا کے نقشے میں عالم اسلام کے سامنے ایک فاتح کی حیثیت سے جو ہے جانا جائے، لہٰذا اس ڈیل کو کرنا ضروری ہے۔ اسرائیلی کابینہ نے اس ڈیل کو بالکل پروموٹ کر دیا، اجازت دے دیا کہ ٹھیک ہے ڈیل ہو گئی، اور جنگ بھی جیت گئے۔ اس کے بعد اس واشنگٹن پوسٹ کے جرنلسٹ نے پوچھا کہ یہ تو ایک آپ کی منطق تھی کہ دنیا کے سامنے قوم فاتح بن کے نظر آئے، اس لیے آپ نے اس ڈیل کو کر لیا تھا، یا آپ کے سامنے کوئی اور بات بھی تھی کہ جس نے آپ کو پروموٹ کیا اور آپ کو آگے بڑھایا کہ اس ڈیل کو کر لیجئے، اس میں کامیابی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، ایک ایسی بات ہے کہ اصل میں یہ جو مجھے حوصلہ، یہ قوت ملا تھا، یہ مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا تھا۔ آئرن لیڈی اسرائیل کی پرائم منسٹر گولڈا میئر کہتی ہے عربوں کو شکست دینے کے بعد، امریکہ سے اس ہتھیار کی ڈیلنگ کے بعد، واشنگٹن پوسٹ کے اس جرنلسٹ کے سامنے انٹرویو میں کہتی ہے کہ یہ طاقت و قوت مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ملی تھی۔ جس وقت میں اسٹوڈنٹ تھی، اس وقت جو ہے میرا جو خاص سبجیکٹ تھا وہ تقابلی مطالعہ بین المذاہب، مختلف ریلیجنس کے بیچ میں جو تقابلی مطالعہ ہوتا ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی، یہ میرا سبجیکٹ تھا۔ میں تمام مذہب کو جاننا اور پڑھنا چاہتی تھی۔ کسی مصنف نے مجھے بتایا تھا اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں پڑھا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ دنیا کے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر تھے، اس وقت وہاں کی معاشی حالت کیا تھی۔ پہننے کو کپڑے نہیں تھے، کھانے کو ترستے تھے، جو کی روٹی کے علاوہ کچھ غذا میسر نہ تھی، اونٹ کا گوشت یا پھر کھجوریں۔ لیکن گولڈا میئر کہتی ہے کہ عربوں کے اس جو ہے معاشی بحران کو آج دنیا نہیں جانتی، لیکن ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک فاتح کی حیثیت سے تھے، اور عربوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں نے تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ کو فتح کر لیا تھا۔ وہ ایک فاتح قوم کی حیثیت سے دنیا میں جانے جاتے ہیں، لیکن اندرونی معاشی بحران، ان کی فائنینشیل کیفیت جو تھی، اس کو کوئی نہیں جانتا، اس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا، لیکن فاتح کی حیثیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جانتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی کہ جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اماں عائشہ ان کی بیوی وہ خود میدان جنگ میں جا چکی تھیں، بعد میں جاتی ہیں میدان جنگ کے اندر، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا سے جب جاتے ہیں تو چراغ کے اندر چراغ روشن کرنے کے لیے تیل کی کمی تھی، تیل نہیں تھا، لیکن دنیا جانتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر کے اندر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ جس گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل نہ ہو، لیکن دشمنوں سے مقابلے کے لیے 9 تلواریں لٹکی ہوئی ہوں، اور دنیا نہیں جانتی کہ عربوں کا معاشی بحران اس وقت کیا تھا، لیکن دنیا صرف یہ جانتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی دنیا سے زیادہ زمین کو قبضہ کیا تھا، یعنی فتح کر لیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، ان کے اس حالات نے مجھے اس بات کی طرف جو ہے توجہ دلائی کہ میں اسرائیل کو دنیا کے نقشے میں ایک فاتح کی حیثیت سے بتانا چاہتی ہوں، گرچہ کہ ہمیں ٹینٹ میں رہنا پڑے، گھر نصیب نہ ہو، بھوکے رہنا پڑے، ہمارے جوتوں میں کتنے سوراخ ہو جائیں، دنیا یہ نہیں جانے گی کہ جو ہے اس نے کتنے انڈے کھائے تھے، بٹر جام اور بریڈ کھائے تھے یا نہیں کھائے تھے، وہ کس طرح رہتی تھی، اس کی معاشی زندگی کو نہیں دیکھتی، بلکہ دنیا فاتح کی حیثیت سے دیکھنا چاہتی ہے۔ جب یہ انٹرویو اس نے دیا تھا تو اس کے بعد کہا کہ اس کو آف دی ریکارڈ آپ رکھیں، لیکن اپنے پیپر کے اندر ابھی اس کو شائع نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہودی لابی گولڈا میئر کے خلاف بغاوت کر جاتی، اور بعد میں جب اس کا انتقال ہو گیا اور پھر جو ہے ایک صحافی کی ٹیم آئی کہ جو یو ایس کے 20 بہترین جرنلسٹ کا انٹرویو لینا چاہتی تھی۔ یہ انٹرویو لینے والا اس وقت اپنی صحافت سے ریٹائرمنٹ لے چکا تھا، لیکن جب مشہور صحافی کی بات آئی تو یہ واشنگٹن پوسٹ کے جرنلسٹ کو بھی بلایا گیا، تو اس نے جب پوری کی پوری بات کھولی کہ آج میں یہ راز کہہ رہا ہوں کہ جو گولڈا میئر کی طرف سے اسرائیل میں جب اس کی حکومت تھی تو اس نے کس طریقے سے ہتھیاروں کی ڈیل کی تھی، اور اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کس طریقے سے سبق لیا تھا، اور پھر وہ واشنگٹن پوسٹ کا
جو ہے وہ جرنلسٹ کہتا ہے کہ اس انٹرویو کے بعد مجھے تاریخ اسلام کے مطالعے کا شوق پیدا ہوا اور میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا اور پھر میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے طارق ابن زیاد نے سمندری راستے سے کس طریقے سے جو ہے نا اس نے یورپ کو فتح کیا تھا، اسپین کے اوپر کس طریقے سے اس نے جو ہے اپنے قدم ڈالے تھے، اور طارق ابن زیاد کی وہ کیفیت تھی کہ 72 یا 75 گھنٹوں کے اندر اس کی پوری فوج سمندر کے پانی کے اوپر تھی، اتنے ہی 72 آورز وہ خشکی کے اوپر تھے، اور حالت یہ تھی کہ طارق ابن زیاد کی فوج کی آدھی فوج ایسی تھی جس کو پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں تھے، لیکن اس قدر جو ہے ان کے اندر وہ حوصلہ تھا، وہ جوامردی تھی کہ پورے کے پورے اسپین کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ تو یہ ایک گولڈا میئر کی وہ تاریخ تھی کہ جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق ملا اور اس نے اپنے ملک کو دنیا کے نقشے میں فاتح کی حیثیت سے ثابت کر دیا، اور یہی وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ جس کے انڈر میں مسلمان تو آتے ہیں، مسلمی ممالک آتے ہیں، اسلامی ممالک آتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید کو اوپر سے پش ڈالنے کے نتیجے میں آج بقول مولانا ابوالکلام آزاد کہ صدیوں سے مسلمان اسلامی ممالک ایک مفلوج، ایک اپاہج بن کر کے دنیا کے نقشے کے سامنے ہے، اب وہ ذلت و جو ہے غمخاری کا، ذلت و خواری کا شکار بنی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام ممالک اسلامیہ کو اور ہم تمام امت مسلمہ کو جو ہے قرآن مجید کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔